احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مکتب نبوت کے اولین شاگردوں یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی شان اس آیت کریمہ میں یوں بیان فرمائی. ارشاد باری تعالی ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المتقون، اور خبردار اللہ کی جماعت ہی وہ ہے جو متقین میں سے ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اس میں نبی پاک علیہ السلام کے جملہ صحابہ کرام اور چونکہ اہل بیت عظام بھی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، وہ بھی اس زمرہ میں شامل ہیں. یہ دونوں مقدس گروہ وہ عظمت اور شان والے ہیں جنہیں اللہ اپنی جماعت قرار دے رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا کتنا مرتبہ اور شان ہے. اور پھر ہمارے عقیدہ اور ایمان کے مطابق پوری کائنات میں سب سے افضل انبیاء کی ذات ہے، اور تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمارا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد فضیلت میں خلیفہ دوم مراد رسول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد خلیفہ سوم داماد رسول جامع القرآن صاحب شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. اور ان کے بعد فضیلت میں داماد رسول مولا کائنات خلیفہ چہارم حضرت اللہ اور اس کے رسول کے شیر اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، پھر مہاجرین السابقون الاولون، پھر انصار، اور پھر آگے تابعین اور تبع تابعین، اور پھر اولیاء کاملین. تو دوسرا نمبر فضیلت میں امت مصطفیٰ علیہ السلام میں جس ہستی کو حاصل ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اسلامی سال 1443 ہجری جس کی آج 4 تاریخ ہے، یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے. اس مہینے کا نام ہے ذی الحج شریف. تو ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا جس میں آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی عظیم الشان قربانی کا بیان سنا، حج کا بیان سنا. پھر اس کے بعد 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ نے بیان سنا. اور تقریباً 26 ذی الحج کو حضرت سن 13 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا. اس وقت جب آپ فجر کی جماعت کرانے کے لیے مصلی رسول پر تشریف لے آئے تھے، اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق مصلی رسول پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جماعت کرانے کے لیے
تشریف فرما ہوئے تو آپ کی پشت پر آپ کی جو پشت مبارک پر قمیض مبارک تھی اس پر 4 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو سادگی سے کتنا پیار تھا، اور کیوں نہ پیار ہوتا کہ جن کی تربیت نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہیں فاروق کا لقب عطا کر دیا گیا۔ آپ کا اصل نام نامی اس میں گرامی عمر ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب، عمر بن خطاب، اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے ایک زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت حفصہ، اور عربی زبان میں حفصہ شیرنی کو کہتے ہیں۔ یہ حفصہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی بیٹی ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو حفص، نام نامی اس میں گرامی ہے عمر بن خطاب۔ اور آگے اب القابات سنیے۔ آپ کا پہلا لقب ہے فاروق، اور فاروق کا مطلب ہے سچائی اور برائی میں، حق اور سچ میں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا۔ جو عمر کہہ دے وہ اسلام ہے، جس سے عمر بیزاری کا اظہار کر دے وہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی جناب سے آپ کو یہ عظیم الشان لقب ملا فاروق، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو فاروق اعظم بنا دیا، سب سے بڑا فرق کرنے والا، سچائی اور جھوٹ میں، اور حق اور سچ میں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور پھر آپ کا دوسرا لقب ہے مراد رسول۔ مراد رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ عمر وہ ہیں جن کو رسول اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہے۔ یہ بھی مستند حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا رب العالمین، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ سرکار علیہ السلام کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی، کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی۔ ابو جہل تو اسلام کا بعد میں بہت بڑا دشمن بنا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ بطل حریت ثابت ہوئے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2 روایات ہیں، 44 تھی، 45واں آپ کا نمبر ہے، اور دوسری روایت ہے کہ آپ سے پہلے 39 صحابہ کرام نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ کا 40واں نمبر تھا۔ اور جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، پہلے تو اپنی ہمشیرہ صاحبہ، پہلے تو اس کی تھوڑی سی تاریخ سن لیں۔ آپ ایک دفعہ ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے کہ میں حضور کو جا کر شہید کر دوں۔ جب راستے میں پتہ چلا، عمر تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے، تیرے گھر والے یعنی تیری سگی بہن اور بہنوئی تو حضور کی غلامی اختیار کر چکے ہیں، تو آپ غصے سے اپنی بہن کے گھر میں آئے۔ وہاں حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، وہ چھپ گئے کہ عمر آ گیا۔ آپ بہت بڑے پہلوان تھے، بڑے طاقتور تھے، اپنے بہنوئی کو آپ نے پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی تو انہیں بھی مارا، لیکن آپ کی بہن نے شیرنی کی طرح جواب دیا، عمر میری جان تو جا سکتی ہے پر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، میری بہن تو مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، اور یہ عورت ہو کر آج میرے سامنے شیرنی کی طرح بول رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہی ہو۔ تو اپنی بہن سے اور بہنوئی سے کہا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے ذرا مجھے تو سنائیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ، آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور حضرت خباب جو چھپ گئے تھے، وہ باہر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے عمر سے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔
کیا نام ہے اس کا؟ سورہ طٰہٰ۔ ہم تو حضور پر اترنے والی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو عمر نے کہا جو تلاوت میرے آنے سے پہلے کر رہے تھے اب بھی کرو۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ عمر جیسے کہ دلوں کو موم کرنا ہو تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر کسی بندے کا دل سخت ہو جائے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت سنے، اللہ پاک اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے تھے یہ میرے ہاتھوں میں بھی دے دو۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، آپ اس وقت حالت اسلام میں نہیں ہیں، آپ اس وقت ناپاک ہیں، پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، پاک صاف ہو کر جو ہمارے نبی کا حکم ہے اس طریقے سے وضو اور غسل کرو، پھر تیرے ہاتھ اس قابل ہوں گے کہ یہ قرآن پاک کو اٹھا سکے۔ تو آپ نے اسی طرح کیا، جب قرآن پاک کو دیکھا تو پڑھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور عرض کی کہ مجھے جلدی حضور کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام حضرت زید بن ارقم کے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا جان اور دیگر صحابہ کرام دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج عرب کا مشہور پہلوان عمر آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے عرض کی حضور اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گا، اور اگر یہ بری نیت کے ساتھ آیا تو حمزہ کی تلوار اس کا سر کاٹ دے گی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق قریب آئے ان کا تو رنگ ہی بدلا ہوا تھا، وہ پہلوانی اور وہ جوش اور وہ دبدبا اور وہ ولولہ اس کی بجائے عاجزی اختیار کر چکے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے بہت بھولا رہا، اب جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ تو جب آپ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا تو حضور بڑے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی محبت کے ساتھ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ آج عرب کا مشہور پہلوان عمر بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پہلی عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین اسلام بھی سچا ہے۔ تو پھر عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج عمر آپ کی غلامی میں آیا ہے تو آج سب ہم کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ دو لائنیں بن گئی، ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، دوسری کے سامنے حضرت حمزہ اور درمیان میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ منظر مکے والوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کے دو شیر